السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ہارون زارون، بچوں ادھر آؤ میرے پاس۔ تم لوگوں کو میں نے کتنی بار کہا ہے کہ اجنبی لوگوں سے بات نہ کیا کرو۔ شام کے وقت وہ اپنے بچوں کو لے کر پارک آئی تھی۔ کافی دیر سے وہ انہیں تلاش کر رہی تھی، مگر وہ اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اب اسے فکر ہونے لگی تھی۔ تھوڑی ہی دور گئی تو جھولوں کے قریب ہی وہ اسے وجدان کے ساتھ کھڑے باتیں کرتے ہوئے نظر آئے۔ وہ ان کے سر پر پہنچی اور انہیں ڈانٹتے ہوئے بلانے لگی۔ مما، انکل اجنبی تو نہیں ہے، یہ تو ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے گھر بھی آتے رہتے ہیں، نانا ابو انہیں بہت پسند کرتے ہیں۔ بیٹے کی بات سن کر اس نے ایک نظر وجدان پر ڈالی، جو پرشوق نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل دھڑکا، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے آپ پر کنٹرول کیا اور سخت لہجے میں کہنے لگی، جب آپ کی ماما آپ کو کوئی بات سمجھاتی ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ وہ بات سمجھ جائیں۔ آپ کو بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماما، میں بدتمیزی نہیں کر رہا، وہ منہ بسورتے ہوئے کہنے لگا۔ وشما نے ان کا بازو پکڑا اور انہیں لے کر وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وجدان اس کی طرف پر امید نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، مگر مجھے آپ سے کوئی بھی بات نہیں کرنی۔ آپ کو میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ یوں میرا پیچھا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک بار جو میں نے فیصلہ لے لیا، میں اسی پر ہی قائم رہوں گی۔ کوئی بھی مجھے میرے اس فیصلے سے نہیں ہٹا سکتا۔ آپ میری بات صرف اور صرف ایک بار سن لیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں دوبارہ کبھی بھی پلٹ کر آپ کے سامنے نہیں آؤں گا اور نہ ہی آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کروں گا۔ وشما نے ایک نظر بچوں کو دیکھا اور پھر دانت پیستے ہوئے کہنے لگی، آپ شاید بھول رہے ہیں کہ میرے ساتھ میرے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ آپ اس طرح کی باتیں کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ وجدان کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا اور شرمندگی سے کہنے لگا، ٹھیک ہے، پھر آپ کل فیور کیفے میں آ کر مجھ سے مل لیجیے گا، میں وہاں پر آپ کا انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ وشما اسے کہنا چاہتی تھی کہ میرا انتظار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں وہاں پر نہیں آؤں گی، مگر وجدان کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس کی کوئی بھی بات سننے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وہ خاموشی سے اپنے بچوں کو لے کر اماں ابا کے گھر چلی گئی۔ ابھی وہ گھر کے اندر داخل ہوئی ہی تھی کہ سونیا بیگم پرجوش انداز میں اسے کہنے لگی، آج پھر وجدان یہاں پر آیا تھا، وہ تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تو آپ نے اسے شے دی ہوئی ہے؟ بیٹا، اسے شے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اس گھر کا ہی بچہ ہے، وہ جب دل کرے یہاں پر آ سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، وشما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ روتے ہوئے کہنے لگی، اگر وہ آپ کا بیٹا ہے تو میں آپ کی بیٹی نہیں ہوئی، یا تو پھر آپ اسے اس گھر میں آنے کی اجازت دیں گی، یا پھر مجھے اس گھر سے باہر نکال دیں، کیونکہ مجھے اس کا وجود کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں ہے۔ میں کسی بھی صورت اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ کیا ہو گیا ہے میرے بچے کو؟ اس وقت ہی جنید صاحب کمرے سے باہر نکل آئے۔ جب انہوں نے اپنی لاڈوں میں پلی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو ان کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس گئے اور اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہنے لگے، تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کہ اپنی آنکھوں میں کسی کی وجہ سے آنسو نہ لایا کرو۔ بابا، میں رونا نہیں چاہتی، لیکن ہر بار ہی کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس سے میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ دونوں ہی یہ بات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ مجھے وجدان پسند نہیں ہے اور نہ ہی مجھے وہ ٹھیک لگتا ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ اسے ہر بار ہی گھر آنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتا ہی دیں کہ آپ آخر ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جب میں نے ایک بار آپ کو کہہ دیا تھا کہ میں کسی بھی صورت اس سے نکاح نہیں کروں گی، تو پھر یوں اسے گھر میں بلانے کا کیا فائدہ؟ انہوں نے ایک سنجیدہ نظر اپنی بیٹی پر ڈالی اور ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے کہنے لگے، میں تم سے معذرت کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ وہ دوبارہ کبھی بھی اس گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ بابا، آپ نے پہلے بھی مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا، اگر آپ نے یہ وعدہ توڑ دیا ہے، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پچھلی بار میں نے کچا وعدہ کیا تھا، لیکن اس بار تم سے پکا وعدہ کرتا ہوں، وہ انسان دوبارہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری بھی ایک شرط ہے۔
آج رات آخری بار میں اسے یہاں بلاؤں گا، کیونکہ میں نے اس سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ میں نے اسے یہ بھی کلیئر کرنا ہے کہ تم اسے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ چند لمحوں کے لیے وہ خاموش ہو گئی اور پھر زور زور سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زارون اور ہارون دونوں کو ہی بہت بھوک لگ رہی تھی، لیکن ابھی تک کھانا نہیں بنا تھا، اور اب وہ اپنی ماما کو تنگ کر رہے تھے کہ کہیں باہر سے آرڈر کر دو۔ وشما کو باہر کا کھانا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ بچپن سے ہی وہ خود بھی صرف گھر کا ہی بنا ہوا کھاتی تھی، مگر اس کے بچوں کی عادتیں بگڑ رہی تھیں، اور یہ سب کچھ اس وقت ہوا تھا جب سے وجدان نے اس گھر میں قدم رکھا تھا۔ وہ ایک بہت ہی عجیب و غریب انسان تھا۔ اسے سمجھنا وشما کے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا، اور نہ ہی وہ اسے کبھی سمجھنا چاہتی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ اب ساری زندگی تنہا ہی گزار دے۔ کامران نے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا تھا، اس کے بعد وہ کسی پر بھی بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور نہ ہی کبھی کر سکتی تھی۔ اس کے پہلے شوہر نے اسے بری طرح سے توڑ دیا تھا، اسے اس کی اپنی ہی نظروں میں گرا دیا تھا، اور اس کے ساتھ وہ سلوک کیا تھا جس کے بارے میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ رات وہ اپنے کمرے میں بیٹھی پینٹنگ بنا رہی تھی۔ دونوں بیٹے بستر پر سو رہے تھے۔ اچانک ہی اسے شدت سے پیاس کا احساس ہوا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر کمرے سے باہر نکلی اور احتیاط سے دروازہ بند کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے جاگ جائیں۔ ابھی وہ پلٹی ہی تھی کہ اس کا سر کسی کے سینے سے جا کر ٹکرایا۔ نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی وجدان کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس انسان کا منہ توڑ ڈالے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، تو وہ جواب میں مسکرا دیا اور کہنے لگا، تم شاید بھول گئی ہو، یہ میرے چچا جان کا گھر ہے، اور میں یہاں پر جب جی چاہے آ سکتا ہوں۔ تم مجھے روکنے والی نہیں ہو۔ وہ تمہارے سگے چچا جان نہیں ہیں، اور اس بارے میں تم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ پھر یہ ڈرامہ بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے نہ ماننے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابھی وہ مزید کچھ بولتا کہ وشما نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، خبردار، جو دوبارہ تم نے مجھ سے کوئی اور بات کرنے کی کوشش کی، میں یہاں پر تمہاری فضول کی باتیں سننے کے لیے کھڑی نہیں ہوئی۔ ابھی اور اسی وقت میرے سامنے سے ہٹو۔ وہ اس کے قریب سے گزرنے ہی لگی تھی کہ وجدان نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر منت بھرے انداز میں کہنے لگا، تم مجھے بتاؤ کہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم نے میرا کچھ بھی نہیں بگاڑا۔ تم اس طرح کی باتیں کر کے خود کو بھی پریشان کر رہے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی تنگ کر رہے ہو۔ خدا کے لیے بس کر جاؤ۔ جب میں نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ میں نے تم سے نکاح نہیں کرنا، تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں کرنا۔ مجھے تمہاری ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں کامران سے بہت محبت کرتی ہوں، اور کامران کو اب تک نہیں بھول پائی۔ تم کسی زمانے میں مجھ سے بھی تو محبت کے دعوے کرتی تھی، پھر تم مجھے کیسے بھول گئے؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، وشما کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ بے یقینی سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھنے لگی، جس نے کسی بھی چیز کا لحاظ کیے بغیر اس کا ماضی اس کے سامنے لا کر رکھ دیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وجدان کبھی اسے ماضی کی محبت کا طعنہ دے گا۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وجدان کو بھی شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے وشما سے معافی مانگنا چاہی، لیکن وہ تیزی سے دوبارہ کمرے میں چلی گئی اور دروازہ لاک کر کے نیچے بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر بچے بھی جاگ گئے تھے۔ زارون اور ہارون بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ آج سے پہلے انہوں نے کبھی بھی اپنی ماں کو اس طرح سے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ زارون اپنی ماں کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا اور انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، امی جان فکر مت کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، جب میں بڑا ہو جاؤں گا میں بابا سے بدلہ لوں گا، اور وہ آنٹی جس نے آپ کی زندگی برباد کی ہے اس کی زندگی کو بھی برباد کر دوں گا۔ وشما نے جلدی سے اپنے بیٹے کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا اور اسے خاموش کرواتے ہوئے کہنے لگی، تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے۔ تم میں سے کوئی بھی کسی بھی چیز کا بدلہ نہیں لے گا۔
میں سب کچھ اپنے رب پر چھوڑتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میرا رب میری ضرور مدد کرے گا اور مجھے اس تکلیف سے باہر نکالے گا۔ مجھے یقین ہے کہ میرے صبر کا پھل بہت اچھا ہوگا۔ اس کے لہجے میں یقین تھا اور ایک قدم تھا وجدان جو کہ دروازے کے دوسرے پار ہی کھڑا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنا سر دیوار کے ساتھ مار کر پھوڑ ڈالے۔ آخر وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا تھا؟ جب وہ واپس بیٹھک میں گیا تو جنید صاحب کتاب پڑھنے میں مصروف تھے۔ جب انہیں وجدان کی موجودگی کا احساس ہوا تو انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا اور اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، مجھے بتاؤ کیا بنا؟ کیا تم نے اپنی بات مکمل کر لی؟ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، میں نے اپنی بات مکمل نہیں کی بلکہ سب کچھ ہی برباد کر دیا۔ ہمیشہ ہی اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے میں سب کچھ تباہ و برباد کر دیتا ہوں۔ تم یہ ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو جاتے کہ تم میری بیٹی کے قابل نہیں ہو؟ اس پر اس نے حیرت سے جنید صاحب کی طرف دیکھا اور بے چینی سے کہنے لگا، یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک بات کر رہا ہوں بیٹا۔ ماضی میں آپ نے پہلے بھی ایک بار میری بیٹی کا دل توڑا تھا۔ میں نے اس بار بھی تمہیں معاف کر دیا کیونکہ اس بار مجھے تمہارے جذبات مخلص لگ رہے تھے، مگر اب بھی تمہاری حرکتیں دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ تم صرف اور صرف تکلیف پہنچانے کے لیے ہی اس کی زندگی میں آئے ہو۔ اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو میں تمہیں پہلے ہی بتا دیتا ہوں۔ میرے گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤ۔ اگر تمہاری وجہ سے میری بیٹی کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو آئے تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ کبھی بھی تمہیں اپنے گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا۔ ان کی بات سن کر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے اور پھر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر قریب ہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ دوسری طرف وشما اپنے بچوں کی وجہ سے اپنے آنسو صاف کیے اور انہیں اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہنے لگی، ماما تم لوگوں سے بہت محبت کرتی ہے۔ ماما کی ہمیشہ یہی خواہش رہے گی کہ وہ تم لوگوں کی تمام ضروریات کو پورا کرے۔ اگر کہیں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو میں تم لوگوں سے معافی مانگتی ہوں۔ اس کا دل بہت زیادہ بھرا ہوا تھا۔ اپنے شوہر کی بے وفائی اسے دوبارہ سے یاد آ گئی تھی، جس انسان سے اس نے بے تحاشا محبت کی تھی اور جس کے لیے اپنی ساری وفائیں وقف کر دی تھیں۔ اس انسان نے اسے بیچ راہ پر چھوڑ دیا تھا اور اس کے لیے ایک ایسی لڑکی کو اپنا لیا تھا جو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ بلا شبہ ہانیہ کے پاس بہت زیادہ خوبصورتی تھی، لیکن جہاں تک اس کے کردار کا سوال تھا تو وہ ایک داغدار کردار کی مالک تھی، اور اس بات کی گواہی دینے کے لیے تو ہر دوسرا مرد ہی تیار ہو جاتا تھا۔ سبھی اس کی فطرت سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھے۔ سب لوگ ہی جانتے تھے کہ وہ صرف پیسے کی وجہ سے امیر لوگوں سے نکاح کرتی ہے۔ جب وہ جائیداد اپنے نام کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تب وہ اس انسان کو چھوڑ دیتی ہے۔ کامران کو بھی اس بارے میں کسی حد تک اندازہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کے جال میں پھنس گیا تھا۔ زارون اور ہارون کو سلانے کے بعد اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اسے پتا تھا کہ وجدان ابھی تک بیٹھک میں ہی ہوگا۔ وہ اس سے آخری بار بات کرنے کے لیے گئی کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس طرح سے بھاگنے سے تو اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو جنید صاحب کتاب پڑھ رہے تھے، جبکہ وہ صوفے پر ہی لیٹا اونگ رہا تھا۔ وہ چہرے سے بہت معصوم نظر آ رہا تھا۔ اس کی شکل ابھی تک نہیں بدلی تھی۔ اس کے چہرے کے خد و خال پہلے جیسے ہی تھے، مگر وقت بہت بدل گیا تھا۔ اب اسے دیکھ کر وشما کے دل میں ویسی محبت نہیں جاگتی تھی اور نہ ہی اس کا دل اس انداز سے دھڑکتا تھا جیسے پہلے ہوتا تھا۔ اب اس کے دل میں صرف اور صرف ایک نفرت تھی اور بے چینی تھی جسے وہ کسی طرح سے ختم کرنا چاہتی تھی۔ جنید صاحب خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے ضروری بات کرنے والے ہیں اور ان کا وہاں پر رہنا بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ اگر وہ وہاں پر رک جاتے تو وہ دونوں بہت سی باتیں اپنے دل میں دبا لیتے۔ وہ اس کے ساتھ کے اوپر جا کر کھڑی ہو گئی اور اس کے سر پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ وجدان ہڑبڑا کر اٹھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے۔ اس کا چہرہ غصے کی وجہ سے لال ہو گیا تھا، مگر جب اس نے اپنے سامنے کھڑی اس حسینہ کو دیکھا تو یہ غصہ مسکراہٹ میں تبدیل ہو گیا۔ وہ ایک بہت ہی ظالم انسان تھا
اور ہمیشہ اپنی منمانی کرتا تھا، لیکن جب اس عورت کا سوال آتا تھا تو اس کی ساری منمانیاں ختم ہو جاتی تھی۔ نہ تو وہ اس عورت پر روب جما پاتا تھا اور نہ ہی اس کو ڈانٹ سکتا تھا۔ اس کو اس طرح سے مسکراتا دیکھ کر وہ غصے سے کہنے لگی، میں نے تمہیں یہاں پر مسکرانے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں تو آپ کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار ہوں، چاہے وہ ضروری ہو یا غیر ضروری ہو، میرے لیے تو وہ سب سے اہم بات ہوگی، اس نے لوفرانہ انداز میں کہا۔ تو وہ دوبارہ سے اسے گھورنے لگی۔ اگر تم نے اسی طرح سے باتیں کرنی ہیں تو مجھے بتا دو، میں یہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہوں۔ وہ واقعی اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی تو وہ ہڑبڑا کر کہنے لگا، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم کہو، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ اب کی بار وہ بھی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ دونوں میں تھوڑی دیر تک خاموشی چھا گئی۔ جب وہ بولی تو اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ تم دوبارہ سے میری زندگی میں کیوں آ گئے ہو؟ تم کیوں دوبارہ سے وہ گڑے مردے اکھاڑنا چاہتے ہو جنہیں بہت پہلے ہی میں نے زمین کے اندر دفن کر دیا تھا اور جن کے بارے میں بھول بھی چکی ہوں؟ اب اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے دل میں تمہارے لیے محبت یا ہمدردی موجود ہے تو اس غلط فہمی کو اپنے دل سے نکال دو، کیونکہ اب میرے دل میں تمہارے لیے کسی طرح کا کوئی جذبہ نہیں ہے۔ اگر تمہارے دل میں میرے لیے کسی طرح کا کوئی جذبہ نہ ہوتا تو تم یوں میرے سامنے بیٹھ کر اس چیز کی صفائیاں پیش نہ کر رہی ہوتی۔ اگر تمہیں واقعی مجھ سے نفرت ہوتی تو تم میری شکل دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ میں تم سے ہر بار سوال کرتا ہوں اور تم مجھے ہر بار اس سوال کا جواب دیتی ہو۔ جبکہ ہم جس انسان سے نفرت کرتے ہیں ہم ان کے چہرے کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ ان کے سوالات کا جواب دینا تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہ مکمل طور پر خاموش ہو گئی۔ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، یہ صرف اور صرف تمہاری غلط فہمی ہے۔ بہتری اسی میں ہے کہ اس غلط فہمی کو اپنے دل سے نکال دو۔ کیا آپ مجھے بتانا چاہیں گی کہ آپ کون سی بات کرنے والے ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ماضی کے لمحات اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ ماضی بہت ہی خوبصورت تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس کی خواہش تھی کہ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا وہ مستقبل میں ویسا ہی رہتا تو اس نے کچھ بھی غلط نہیں ہوگا، مگر بعد میں حالات ہی کچھ ایسے پیدا ہو گئے تھے، غلط فہمیاں ہی اتنی بڑھ گئی تھیں کہ وہ کچھ تبدیل ہی نہیں کر پائی۔ آج سے 10 سال پہلے تک وہ یونیورسٹی کی طالبہ تھی، بہت ہی مزے سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کی زندگی میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اپنی منمانی کرنے والی اور خود میں مگن رہنے والی ایک لڑکی تھی جسے کسی کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کی اپنی سرگرمیاں تھیں، اپنی خواہشات تھیں جنہیں پورا کرنے کی دھن اس کے سر پر سوار رہتی تھی اور جنہیں پورا کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ اسی وجہ سے نہ تو اس کی دوستی تھی اور نہ ہی اسے لڑکوں کی ذات میں دلچسپی تھی۔ لوگ اس سے دوستی کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن اس کا سرد رویہ دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ کسی میں بھی آج تک اتنی ہمت نہیں ہو سکی تھی کہ وہ اس کے پاس جائے اور اس سے کوئی سوال کر سکے، کیونکہ وہ بہت ہی اکڑ مزاج لڑکی تھی۔ صرف اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی اس کا رویہ اچھا ہوتا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کی بھی سب سے لاڈلی اور اکیلی بیٹی تھی جس سے سب لوگ ہی بہت محبت کرتے تھے اور اس کی خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دیتے تھے۔ اسے ہر طرح کی سہولیات دستیاب تھیں جس کی وجہ سے اسے آج تک کسی پر بھی انحصار کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی اور نہ ہی وہ سوچتی تھی کہ کبھی اسے کرنا پڑے گا۔ وجدان اس یونیورسٹی کا سب سے مشہور اور سب سے خوبصورت لڑکا تھا اور وہ بھی اکڑ مزاج تھا اور سر پھرا تھا۔ اس کا جب دل چاہتا تھا کسی سے بات کر لیتا تھا اور جب دل چاہتا تھا لوگوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتا تھا۔ اس کی بھی بہت سی سہیلیاں تھیں لیکن وہ اپنے مائنڈ کے مطابق ہی ان سے بات کرتا تھا۔ ایک دن اس کے ساتھ ایک لڑکی گھوم رہی ہوتی تھی تو دوسرے دن اس کے ساتھ دوسری لڑکی گھوم رہی ہوتی تھی۔ چونکہ وہ ایک بہت ہی امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، پیسوں کی ریل پیل تھی، اسی وجہ سے لڑکیاں تتلیوں کی طرح اس کے آگے پیچھے گھومتی تھیں۔ وہ اس بات سے بھی مکمل طور پر واقف تھا، اسی وجہ سے اس نے آج تک عورت کو وہ عزت نہیں دی تھی جو وہ ڈیزرو کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی انہیں استعمال کی چیز سمجھتا تھا
اور پھر استعمال کرنے کے بعد چھوڑ دیتا تھا۔ جب اس کے بارے میں وشما کو پتہ چلا تو اس کے دل میں شدید نفرت پیدا ہو گئی۔ وہ اسے دیکھتی تھی تو نفرت سے منہ پھیر لیتی تھی۔ جب وجدان نے اسے پہلی نظر دیکھا تھا تو پہلی ہی نظر میں وہ لڑکی اسے بہت پسند آئی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والی تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ آج تک اس لڑکی نے کبھی بھی وجدان کے پیسوں پر نظر نہیں رکھی تھی۔ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ وشما کی فطرت بھی کسی حد تک وجدان کی فطرت کے ساتھ ملتی تھی۔ ایک بار وجدان نے اسے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ یہ انداز وجدان کو بہت ہی برا لگا تھا۔ اس کے دل میں بھی غصہ جنم لے چکا تھا اور وہ اب کسی طرح سے اس لڑکی سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ وہ دونوں چونکا ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ جب گروپ بنائیں گے تو وہ وجدان کے گروپ میں گئی۔ جب اسے اس بات کا پتہ چلا تو اس نے بہت ہی واویلا مچایا تھا، مگر سر اس کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے مجھ سے دوبارہ اس طرح کی کوئی بات کی، اگر تم نے دوبارہ بحث کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارے نمبر کاٹ لوں گا۔ چونکہ وہ ایک ٹاپر لڑکی تھی اور اسے ہمیشہ ہی اس طرح کی چیزوں سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ اس کی ہمیشہ یہی خواہش ہوتی تھی کہ وہ کلاس میں سب سے لائق اور سب سے نمایاں ہو، اسی لیے وہ بہت زیادہ محنت بھی کرتی تھی اور اس کی اس فطرت سے سبھی کلاس فیلو بہت اچھے طریقے سے واقف تھے۔ تھوڑا سا وقت مزید گزرا تو اسے یہ احساس ہونے لگا کہ لوگ اس کے بارے میں غلط اندازے لگانے لگے ہیں۔ چونکہ وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی اور اپنے آپ میں گم رہتی تھی تو کلاس نے یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کی مدد کرے، اسی لیے وہ اپنے نوٹس کسی سے بھی شیئر نہیں کرتی۔ ایک دن سر نے اسے بلا کر آفس میں یہی بات کہی تو وہ تیزی میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی مجھ سے مدد مانگے تو میں اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہوں، مجھے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر سر فاروق کہنے لگے، لیکن سب تمہاری یہ شکل دیکھ کر تمہارے پاس ہی نہیں آتے، ہمیشہ ہی تم نے اپنے چہرے پر غصہ سجایا ہوتا ہے۔ اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو تم کیسے زندگی گزارو گے؟ تمہارے لیے تو پریکٹیکل لائف میں سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اپنے آپ میں تھوڑی سی لچک پیدا کرو اور لوگوں کے ساتھ بات چیت شروع کرو، تعلقات بڑھاؤ تاکہ لوگ تمہیں پسند کریں، اور اگر تم کبھی مشکل میں ہو تو وہ تمہاری مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اب اس نے لوگوں سے بات چیت شروع کر دی تھی اور اپنے کلاس فیلو کی مدد بھی کرنے لگی تھی، لیکن اس کی کلاس میں ایک لڑکا تھا جو حد سے زیادہ بدتمیز تھا۔ اس نے ایک بار اس کے ساتھ یونیورسٹی میں ہونے والے کانسرٹ پر بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں پر وجدان چلا آیا۔ اس دن پہلی بار اس کی اس انسان سے بات چیت ہوئی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو نمبر بھی دیا تھا اور پھر اس کے بعد دونوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں شروع ہونے لگیں۔ وشما اس کا بھی بہت شکر گزار تھی کیونکہ اس نے وشما کی عزت کو بچایا تھا، مگر جب تھوڑا سا وقت مزید گزرا تو وہ اپنی ذات میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کرنے لگی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ وجدان کی ذات میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ اسے یہ انسان بہت ہی اچھا لگنے لگا تھا اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا۔ اس سے پہلے کوئی شخص اس کی زندگی میں نہیں آیا تھا اور نہ ہی اس نے کسی کو اتنی اہمیت دی تھی۔ جب اس نے اپنی امی جان کو اس بارے میں بتایا تو اس کی امی جان بھی پرجوش انداز میں کہنے لگیں، بیٹا اگر وہ لڑکا اچھا ہے تو تم اس سے بات کرو اور اس سے کہو کہ وہ رشتے کے لیے بھیج دے۔ اب وہ اپنی ماں کو کیا بتاتی کہ اس محبت نے ابھی صرف اس کی طرف جنم لیا ہے، وہ اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی کہ وجدان اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ اور جس رات وجدان نے اس سے اپنی محبت کا اعتراف کیا تھا، اس سے اگلے دن ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اس کی یادداشت چلی گئی تھی۔ اس کے گھر والے اسے لے کر گاؤں میں موجود حویلی میں چلے آئے تھے۔ دوسری طرف وہ کیفے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پورا دن گزر گیا تھا لیکن وہ وہاں پر نہیں آیا تھا۔ اس کا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔
وہ اپنی کیفیت سمجھنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی، مگر اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی کہ آخر اس انسان کو ایک دم سے کیا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اس نے یونیورسٹی بھی آنا چھوڑ دیا تھا۔ جب اس نے وجدان کے ایک دوست سے پوچھا تو وہ مذاق میں اسے کہنے لگا، اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، وہ تمہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اس نے یہ بات یوں ہی کہہ دی تھی، حالانکہ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وجدان اور وشوا میں کچھ چل رہا ہے۔ دوسری طرف اس نے اس بات کا غلط مطلب نکالا۔ کافی دنوں تک وہ روتی رہی تھی اور یہی سوچتی رہی تھی کہ وجدان نے اس کی محبت کا مذاق بنایا۔ اس کے بعد وہ مکمل طور پر ٹوٹ گئی تھی۔ اسے یونیورسٹی بھی چھوڑ دی تھی، ہر وقت ہی گھر میں کمرے میں بند رہتی تھی۔ اس کی زندگی میں آنے والا دوسرا انسان کامران تھا، جس نے اسے سب سے باہر نکالا۔ وہ اس کا کزن تھا اور اسے بہت پہلے سے ہی پسند کرتا تھا، مگر جب اس نے اپنا بزنس اسٹیبلش کر لیا تو رشتہ لے کر اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس کے گھر والوں نے فوری طور پر یہ رشتہ طے کر دیا تھا۔ کامران نے اسے وہ محبت دی تھی جس کا وہ ہمیشہ سے خواب دیکھتی آئی تھی۔ وہ اس کی عزت کرتا تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے خوابوں کو پورا کرتا تھا، اس کی ضروریات کو پورا کرتا تھا، اسے گھمانے کے لیے لے کر جاتا تھا، اس کی تعریفیں کرتا تھا، اسے اس کی اہمیت کا احساس دلاتا تھا، اور ایک لڑکی کے لیے اس سب سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ یہی اس کی زندگی کا سب سے بہترین حصہ ہے۔ اور پھر جب اس کی شادی ہو گئی تو 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بہت ہی پیارے بیٹے سے نوازا، جس سے اس کی زندگی مکمل ہو گئی۔ وہ بہت زیادہ مغرور ہو گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ بیٹے کو پیدا کرنے کے بعد اس نے اپنے شوہر کو اپنی مٹھی میں کر لیا ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ مرد کی فطرت بہت ہی عجیب ہوتی ہے، جو کسی بھی وقت بدل سکتی ہے، اور کوئی بھی مرد کو بدلنے سے نہیں روک سکتا۔ آپ صرف اور صرف اسے اپنی محبت دے سکتے ہیں اور ایک چھوٹی سی کوشش کر سکتے ہو، لیکن اسے ہمیشہ اپنے ساتھ باندھ کر رکھنا یہ مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اسے اپنے شوہر کی طرف سے مختلف شکایات مل رہی تھی۔ ایک بار تو نوکرانی بھی اسے کہہ چکی تھی کہ آپ کی غیر موجودگی میں گھر میں ایک انجان عورت آئی تھی، جسے صاحب اپنے کمرے میں لے کر چلے گئے تھے۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں تک وہ کمرے کے اندر ہی رہے تھے، دروازہ اندر سے لاک تھا۔ یہ باتیں سن کر اسے لگا تھا کہ کسی نے اس کا دل چیر دیا ہو۔ اسے شدید تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ مجھے کامران پر یقین ہے، وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کافی دن تک وہ اسی بارے میں ہی سوچتی رہی، اور پھر ایک دن وہ تنگ آ کر دوبارہ سے نوکرانی کے پاس گئی اور اس سے کہنے لگی، کیا تم اس عورت کو جانتی ہو کہ وہ کون تھی؟ نوکرانی نے کہا، جی، میں اس دن بھی آپ کو بتانا چاہتی تھی، لیکن آپ میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ارے وہ آپ کی ہی اپنی کزن ہے، جس کے ساتھ وہ زیادہ تر وقت گزارتے ہیں۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کچھ غلط چل رہا ہے۔ اس وقت وہ دوبارہ امید سے تھی۔ یہ باتیں سن کر اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب دوسری طرف کامران کو اس بارے میں پتہ چلا کہ نوکرانی اس کی شکایت لگا چکی ہے، تو اس نے اسے ہی کام سے فارغ کر دیا تھا اور اپنی بیوی کو اپنی جھوٹی محبت کا یقین دلاتے ہوئے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا اور نہ ہی تمہیں کبھی چھوڑ کر جا سکتا ہوں۔ میں نے تم سے شادی اس وجہ سے نہیں کی کہ تم سے الگ ہو جاؤں۔ تم سے شادی کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ میں اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزاروں۔ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس نے دوبارہ سے اپنی بیگم کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس کی کزن کے ساتھ بھی رشتہ قائم رکھا ہوا تھا۔ دونوں کے تعلقات اب بہت زیادہ آگے بڑھ چکے تھے۔ اب ہانیہ اس پر دباؤ ڈال رہی تھی کہ تم میرے گھر رشتہ لے کر آؤ، میں اب تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ کامران اس جھنجٹ میں پھنس چکا تھا۔ دوسری طرف جب وہ اپنی بیگم وشما کی طرف دیکھتا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ جاتے تھے۔ 2 بچے پیدا کرنے کے بعد اب وہ بہت زیادہ موٹی ہو گئی تھی اور اس کی حالت بھی بگڑ چکی تھی، چہرے پر داغ ہو گئے تھے۔ یہ سب دیکھ کر اسے بہت زیادہ غصہ آتا تھا، کیونکہ وہ حسن سے محبت کرنے والا انسان تھا۔
جہاں اسے حسن ملتا وہ اسی طرف ہی جاتا تھا۔ اس نے کبھی سیرت سے پیار کیا تھا اور نہ ہی کبھی کر سکتا تھا، مگر وشما آج تک یہ بات نہیں سمجھ پائی تھی، اور شاید وہ کبھی سمجھ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے اپنے اوپر توجہ دینا شروع کر دی تھی۔ وہ پہلے کی طرح سلم بھی ہو گئی تھی اور خوبصورت بھی ہو گئی تھی، لیکن اب اس سب کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کے شوہر نے اس کی کزن کے ساتھ شادی کر کے اسے طلاق دے دی۔ وہ اس پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ تقریباً 2 مہینے اس نے صدمے میں گزار دیے تھے۔ اس کا درد تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی روتی رہتی تھی، تڑپتی رہتی تھی۔ اس کے ماں باپ اس کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے۔ اس کے بچے بھی اب بڑے ہو چکے تھے۔ اپنی ماں کی یہ حالت دیکھ کر انہیں بھی تکلیف ہوتی تھی اور اپنے باپ سے نفرت کا احساس ہوتا تھا۔ کامران نے بعد میں اپنے بیٹوں کو لینے کی کوشش کی تھی، مگر زارون اور ہارون نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ کورٹ میں بھی یہ فیصلہ کیا گیا۔ کورٹ نے بھی وشما کے حق میں ہی فیصلہ کیا تھا اور دونوں بیٹے اس کے حوالے کر دیے تھے۔ اس پر وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ جب وہ اس صدمے سے باہر نکلی تو اس کی زندگی میں ایک اور بڑا سانحہ ہوگا۔ جس انسان کو اس نے 10 سال پہلے چھوڑ دیا تھا، جس کو وہ بھول چکی تھی، وہ انسان دوبارہ سے اس کے سامنے آ گیا تھا۔ 9 سال کے بعد وجدان کی یادداشت واپس آئی تھی۔ اس نے پہلی بار وشما کو ایک بزنس پارٹی میں دیکھا تھا، کیونکہ وہ اس کے اپنے بزنس پارٹنر کی ہی بیوی تھی، مگر وشما کی حالت دیکھ کر اسے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ اس کا شوہر کسی اور عورت کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا، جبکہ وہ ایک ٹیبل پر بیٹھی انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کامران ایک نمبر کا بے غیرت انسان ہے۔ بعد میں جب اس نے کامران کے بارے میں پتہ چلا تو اسے اور بھی بہت ساری باتیں پتہ چلی تھی، جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ اپنی بیوی کی کزن کے ساتھ ہی فلرٹ کر رہا ہے اور بہت جلد اس سے شادی کرنے والا ہے۔ یہ سب دیکھ کر وجدان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا راستہ صاف ہونے والا ہے۔ پہلے تو وہ اسے اپنی بدقسمتی کی وجہ سے کھو چکا تھا، لیکن اب وہ وشما کو دوبارہ نہیں کھونا چاہتا تھا۔ وشما نے اسے پارٹی میں کہیں بھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ خود اپنے آپ میں مگن تھی۔ اسے بہت زیادہ بے چینی ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ نہ تو کسی سے بات کر رہی تھی اور نہ ہی کسی کی ذات میں دلچسپی لے رہی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے شوہر نے اسے طلاق دی۔ جیسے ہی اس کی عدت مکمل ہوئی تو وجدان اس کے گھر پہنچ گیا۔ جنید صاحب اس سے پہلے ہی اس بارے میں بات کر چکے تھے اور وہ یہی چاہتے تھے کہ وہ ان کی بیٹی سے نکاح کر لے، کیونکہ ان کی بیٹی کی بدقسمتی کی وجہ سے زندگی بہت زیادہ بگڑ چکی تھی۔ وجدان نے انہیں اس بات کا یقین دلایا تھا کہ وہ نہ صرف وشما کا خیال رکھے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹوں کو بھی قبول کر لے گا اور انہیں باپ جیسی محبت دے گا، کیونکہ وہ وشما سے بے تحاشا پیار کرتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ 9 سال گزرنے کے بعد جب اس کی یادداشت واپس آئی تو سب سے پہلا چہرہ جو اس کے ذہن میں آیا تھا وہ وشما کا ہی تھا۔ ابھی بھی وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ وجدان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی محبت کا یقین دلاتے ہوئے کہا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں دوبارہ کبھی بھی تمہاری آنکھ میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اس پر میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، لیکن میں تمہیں اپنی رپورٹس دکھانے کے لیے تیار ہوں اور تمہیں وہ گواہ بھی دکھانے کے لیے تیار ہوں جنہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھا تھا۔ میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا اور نہ ہی کبھی بول سکتا ہوں۔ اس بارے میں تم بھی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ میں نے تمہیں کسی قسم کا دھوکہ نہیں دیا تھا، بلکہ اپنی بدقسمتی کی وجہ سے تم سے دور ہو گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ اس نے وشما کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھے تھے اور روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ تمہیں چھوڑنا میرے لیے ناممکن ہے۔ تم سے دور ہونے کا احساس مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے۔ صرف اور صرف مجھ پر ایک بار یقین کر کے دیکھو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا یہ یقین کبھی بھی نہیں توڑوں گا۔ وشما ایک گہری سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ اب اسے ساری حقیقت کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ اب اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ بہت ساری باتیں اس سے چھپی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے وہ صحیح طرح سے فیصلہ نہیں لے پا رہی تھی۔ اب چونکا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ اس نے وجدان کو کہا کہ تمہیں کل تک میرے فیصلے کے بارے میں پتہ چل جائے گا، فی الحال تم یہاں سے چلے جاؤ۔
یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس دن وہ سکون سے سوئی تھی، مگر اس نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ کامران نے اس کے ہوتے ہوئے اس کے ساتھ دھوکہ کیا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ شادی کے پہلے 4 سال اس نے بہت ہی سکون سے گزارے ہیں۔ اس دوران کامران نے کبھی بھی اس کے ساتھ چیٹنگ نہیں کی۔ وجدان نے اس وقت اسے کوئی بھی بحث نہیں کی، کیونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، مگر اپنی ہونے والی بیوی کے دل سے اس کے سابقہ شوہر کی محبت نکالنا اس کے لیے اب بہت زیادہ ضروری بن گیا تھا۔ وہ یہ کسی بھی صورت کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف اسے یہ بھی خوشخبری مل گئی تھی کہ وشما نے اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ اس کے گھر میں بھی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اسی وجہ سے وہ اپنے سارے ارمان پورے کرنا چاہتے تھے۔ لیکن دوسری طرف سے وشما نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم کسی بھی طرح کے ڈھول دھماکے کے ساتھ یہاں پر نہیں آؤ گے۔ اگر تم نے سادگی سے نکاح کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ واقعی خوفزدہ ہو گیا اور معذرت کرتے ہوئے کہنے لگا، ارے میری ہونے والی ناراض بیگم صاحبہ، کیوں مجھے ڈراتی رہتی ہو؟ اس طرح کی باتیں کر کے مجھے جھٹکے نہ دیا کرو۔ میں ایک سیدھا سادہ سا بنتا ہوں، میرے پاس چھوٹا سا دل ہے، میرے دل کو کھلونا سمجھ کر اس کے ساتھ مت کھیلا کرو، مجھے بہت ہی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی بات سن کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ یوں ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ زارون اور ہارون بہت زیادہ خوش تھے۔ وہ ایک بہت بڑے نئے گھر میں آ گئے تھے۔ انہوں نے وجدان کی امی کو دادی بلانا شروع کر دیا۔ وہ بھی 2 خوبصورت پوتے پا کر بہت زیادہ خوش تھی، چونکہ وہ ایک نیک عورت تھی اور حالات کو سمجھنے والی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس طرح کے معاملات کو کس طرح سے ہینڈل کرنا پڑتا ہے، اور وہ اس طرح سے ہی حکمت عملی بنا رہی تھی۔ وہ اسی طرح سے ہی کام کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنی بہو کو قبول کر لیا تھا اور اسے ماضی کا طعنہ بھی نہیں دیا تھا۔ وہ اس سے بیٹی جیسا سلوک کر رہی تھی، چونکہ وہ بہت اور صرف اکلوتے بیٹے کی مالک تھی۔ اسی وجہ سے آج تک انہوں نے بیٹی کا سکھ نہیں دیکھا تھا۔ رات کے وقت وہ دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا اور اس کے سامنے ایک ڈبہ رکھ دیا جو کہ ہل رہا تھا۔ جب اس نے وہ ڈبہ کھولا تو ایک خرگوش اچھل کر اس کی گود میں آ گیا۔ وہ چلا اٹھی اور پیچھے کی طرف بھاگی، مگر پھر اگلے ہی لمحے اس نے حیرانگی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، کیونکہ آج سے کچھ عرصہ پہلے، یعنی 10 سال پہلے، اس کے شوہر نے اس سے پوچھا تھا کہ تمہیں منہ دکھائی میں کیا چاہیے؟ تو اس نے مذاق میں کہا تھا کہ مجھے خرگوش بہت اچھے لگتے ہیں، تم مجھے خرگوش لا کر دے دینا۔ اس نے تو یہ بات مذاق میں کہی تھی، لیکن وجدان یہ سمجھ گیا تھا اور آج اس نے اس کی یہ خواہش پوری بھی کر دی تھی۔ وشما کو حیرانگی اس بات پر ہو رہی تھی کہ وہ اس کی یہ بات نہیں بھولا تھا۔ پہلے تو وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور پھر کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ ہارون، زارون اور آمنہ بیگم جو کہ ان کے کمرے کے باہر سے گزر رہے تھے، جب انہوں نے اندر سے ہنسی کی آواز سنی تو وہ بھی مسکرا دیے۔ ان کی زندگی سے ساری تلخیاں دور ہو گئی تھیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت زندگی ان کی منتظر تھی، اور جہاں تک کامران کی یادیں اپنے بیگم کے دل سے نکالنے کا سوال تھا تو اس نے اتنی محبت بھی کی ہے، وہ اپنے ماضی کو مکمل طور پر بھول گئے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔